السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان کریم میں درس قرآن کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے 2 نشستوں میں ہم قرآن کریم 2 رمضان، احسان ایسے ہی ہے، 2 رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی مختلف آیات پہ بات کی۔ گزشتہ رمضان بھی ہم نے منتخب آیات پہ بات کی۔ اس سال کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ درس قرآن کے حوالے سے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ منتخب آیات کا سلسلہ اس لیے اختیار نہیں کیا کہ گزشتہ سال بھی میں نے منتخب آیات کا سلسلہ اختیار کیا، غالباً گزشتہ سے پیوستہ سال بھی یہی طریقہ تھا کہ منتخب آیات آپ کے سامنے رکھی کہ جو پورے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کر سکتے وہ ان منتخب آیات کو ضرور مطالعے میں رکھیں تاکہ زندگی عقیدے کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے سنور جائے۔ اس سال بھی یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ وہ جو پہلے میں منتخب آیات بیان کر چکا ہوں ان کو چھوڑ کے دیگر آیات کا انتخاب کر لوں۔ پھر الحمدللہ ایک یہ بھی ارادہ کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ابتدا سے انتہا تک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل سے شروع کریں۔ تو پھر اس حوالے سے میری دلچسپی کم ہو گئی، تو پھر ایک چیز یہ ذہن میں آئی کہ اس دفعہ ایسا کیا جائے کہ سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے، اور سورت کا خلاصہ رکھتے ہوئے بھی محض معلوماتی انداز سامنے نہ رکھا جائے کہ جی یہاں سے یہاں تک اس کا بیان، یہاں سے یہاں تک اس کا بیان، یہاں سے یہاں تک اس کا بیان، یعنی وہ نیلامگر کے سوالات اور وہ جوابات نہ بنیں۔ تو خیال یہی کیا کہ اس سال قرآن کے ربط کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس خلاصے میں قرآن کریم کے بنیادی مضامین کی طرف اشارہ کیا جائے، بس تاکہ ان دروس کی شکل میں آپ ان صورتوں کو، تمام صورتوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو جب بنیادی مضامین سے آپ کو آگاہی ہوگی، مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، سورۃ البقرہ کا تھوڑا سا خلاصہ، اس کے بنیادی مضامین سامنے رکھ دوں۔ جب آپ خود تفسیر پڑھنا شروع ہو جائیں، مطالعہ کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے لیے افہام و تفہیم میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں آسانی پیدا ہو۔ تو صرف معلوماتی حد تک نہ ہو بلکہ اس خلاصے کے اندر جو حکمتیں آتی ہیں ان پر بھی تھوڑی بہت اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے بات ہو۔ کوشش میری یہی ہوگی کہ میں اس کو انتہائی مختصر رکھوں، چونکہ ابتدا ہے تو سورۃ البقرہ فاتحہ کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھوں گا، اس کے بعد مختصر خلاصہ رکھوں گا کیونکہ سورۃ فاتحہ پہ ہماری اس سے پہلے بھی شاید بات ہو چکی ہے گزشتہ رمضانوں میں۔ سورۃ البقرہ کی تفصیل بیان کرنے، خلاصہ بیان کرنے سے پہلے چند امور آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ وہ امور تمام صورتوں کے مطالعے میں آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دیر نہیں لگاتا، میں آغاز کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے حوالے سے یاد رکھیے گا 2 رائے ہیں، کیا قرآن کریم کی آیات میں ربط موجود ہے کہ نہیں، ہر آیت دوسرے آیت سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے کہ نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ رائے اسے ترجیح نہیں دی گئی، بلکہ یہی رائے زیادہ مقدم ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ایک بہت ترتیب ہے، ایک بہت ربط ہے، اور ہر آیت دوسری آیت سے، ہر صورت دوسری صورت سے جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب انسانی نہیں ہے، خدائی ہے۔ خدا کا کلام ہے تو خدا نے اپنا اسلوب رکھا ہے، اور خدا کا اسلوب خدا کے قرآن کے اندر سب سے جدا ہے، انسانی اسلوب اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب خدائی اسلوب ہے تو انسان کو کیسے سمجھایا جائے؟ جی، خدا نے اپنا اسلوب قائم رکھتے ہوئے انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر کلام کیا، بس جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور پھر جو ربط کی باتیں ہیں مفسرین نے اسے بھی بڑا آسان کر کے بیان کر دیا ہے، بعض تھوڑا سا مشکل کر کے بھی بیان کر دیتے ہیں۔
تو نصیحت کی باتیں آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس سے آگے فقہا کے مسائل ہیں اور ایک بہت بڑا سمندر ہے جو صرف اہل علم کا کام ہے، اور اہل علم میں سے بھی ان علماء کا جنہیں تفسیر قرآن اور اس کے لوازمات پر ایک رسوخ حاصل ہوتا ہے، ایک گرفت حاصل ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ تو بہرحال بغیر کسی اس کے تاخیر کے میں سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتا ہوں۔ ربط قرآن کے حوالے سے یاد رکھیے گا، جس طرح درخت کا بیج ہوتا ہے، بیج تو چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن بیج کا اثر پورے درخت پر ہوتا ہے۔ وہ بیج اسی سے تو تنا کھڑا ہے، اسی سے اس کی موٹی موٹی شاخیں کھڑی ہیں اور نازک شاخیں بھی کھڑی ہیں، پتے تک پر اسی بیج کا اثر ہے، اور اسی بیج کی بنیاد پر ہر درخت دوسرے درخت سے علیحدہ نظر آتا۔ بالکل ربط قرآن کی مثال یہی ہے کہ ہر صورت کا اپنے خاص انداز ہے، اس کا ایک خاص موضوع ہے، اپنے اس موضوع کے حوالے سے وہ صورت دیگر صورتوں سے ممتاز اور علیحدہ نظر آتی ہے۔ لیکن علیحدہ نظر تو آتی ہے، لیکن ایک ہی صورت کے اندر جو اس کا بنیادی مضمون ہے وہ اس صورت کے تمام آیات میں موجود ہوتا ہے، چاہے کسی کو دکھے نہ دکھے۔ اہل علم کو دکھتا ہے اور عوام میں سے بہت سو کو اگر اس طرز کو اپنا لیں، طرز تفسیر کو، تو ان کے لیے بھی یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال جس طرح بیج کا اثر اس کے پتوں تک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ربط قرآن کے اندر جو اس کا بنیادی مضمون ہے، اس کا اثر قرآن کریم کی ہر آیت پر اور ہدایت پر موجود ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آسمانی کتابیں، آسمانی نمائندے جو انبیاء اور رسول کہلاتے ہیں، ان کی دعوتوں کا مرکز ہمیشہ ایمان رہا ہے، توحید، اللہ کی توحید۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، قرآن کریم، اس کی دعوت کا مرکز بھی ایمانیات ہے، توحید، رسالت، آخرت، اور تینوں میں پھر توحید ہے، کیونکہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اور توحید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت برپا کرنی ہے اور جزا اور سزا کا سلسلہ جاری کرنا ہے۔ ربط قرآن کے حوالے سے مفسرین نے اصطلاحات بھی ذکر کی، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں موقع نہیں۔ انشاءاللہ رمضان کریم کے بعد جس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا، ہم جب قرآن کریم کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہاں پھر قرآن کے مقدمے میں یہ ساری باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ابھی ان اصطلاحات کو درمیان میں آ گئی تو کہیں ذکر کر دیں گے، باقاعدہ الگ سے اس وقت ذکر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ دراصل میں قرآن کریم کا خلاصہ، بس یہ بات یاد رکھیے۔ قرآن کریم میں جتنے مضامین تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں ان کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، عبادات ہیں، ماننے والوں کا انجام ہے، نہ ماننے والوں کا انجام ہے، یہ سب سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ اگر اس سے بھی بالکل چھوٹا سا خلاصہ بیان کر دیا جائے، جو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بس میرے ذہن میں ڈالی ہے اساتذہ کی تربیت سے، دراصل یہ پورا قرآن کریم کو دیکھ لیں، خدا نے اپنی خدائی کا اعلان کیا اور کچھ بندوں نے مانا، کچھ بندوں نے نہیں مانا۔ سورۃ الفاتحہ دراصل کیا ہے؟ خدا کی خدائی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جن بندوں نے خدا کی خدائی کو تسلیم کیا، بس۔ باقی جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ان کا ذکر بھی ضمنی طور پر ہے، باقی ساری چیزیں ضمنی طور پر ہیں، اس کے ضمن میں آتی ہیں خدا کا اعلان اپنی خدائی کا اور بندے کا اقرار اس کی خدائی کا۔ یہ بالکل واضح چیز نظر آتی ہے، باقی ساری چیزیں ضمن میں چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخرت کا تذکرہ بھی دیکھیں، مالک یوم الدین کا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں آخرت بھی دراصل خدا کی خدائی کے ضمن میں ہے۔ یہ صرف آپ کو ایک بتانا مقصود تھا کہ سورۃ الفاتحہ خدا کی خدائی کا اعلان ہے، اور اس خدا کی خدائی کا جو اعلان ہے اس کے مقابلے میں جو بندے نے رویہ اختیار کیا، اس کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا، اور پھر اس اقرار پر جمنے کی دعا ہے، وہ بھی اقرار ہی کا حصہ ہے۔ یا اللہ ہم نے جو اقرار کی اس پر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گمراہوں سے نہ کر دے۔ تو جو گمراہ ہیں
ان کا بھی دراصل آپ دیکھیں ضمناً ذکر ہوا ہے۔ اصل ذکر کن کا ہوا ہے؟ جنہوں نے خدا کی خدائی کا اعتراف کیا۔ بس یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت ہے۔ وہ تمام صفات جو خدا کے خدا ہونے کے لیے ضروری ہیں، اللہ کی الوہیت کے لیے ضروری ہیں، وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، اللہ ان کا مستحق ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ کی وہ صفات جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ عرش پر ہے، ہر چیز اس کی قدرت، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی قدرت وہاں موجود ہے اور اس کے علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ حاضر ناظر ہے، یہ حاضر ناظر کی صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں۔ اللہ صاحب اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں جو خدا کے خدا ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ آباد کرنا، برباد کرنا، بیمار کرنا، شفا یاب کرنا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار پہ چڑھانا، عزت دینا، ذلت دینا، عروج و زوال، یہ ساری چیزیں اور یہ پورا تکوینی نظام، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سارا تشریعی نظام، بندوں کو ہدایات دینا، ان کا پابند بنا، ان ہدایات دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ ٹھیک ہے، میرے دل کے بھید کو اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ وہ خدا کی صفات ہیں جس میں خدا کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، حاضر ناظر اللہ ہے، مختار اور صاحب اختیار اللہ ہے، نظر نیاز اسی کے نام پہ، منت بنوتی اسی کے نام پہ، چڑھاوے اسی کے نام پہ، کوئی چیز دینی اسی کے نام پہ۔ ثواب اللہ کے نیک بندوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پروڈکشن چونکہ اللہ کی ہے تو جس نے پروڈکشن کی ہے، جس نے وہ چیز بنائی ہے، نام اس کا لگے گا۔ یہ ہے الحمدللہ۔ نفع دینے والا بھی وہی، نقصان دینے والا بھی وہی، مدد اسی سے مانگی جائے گی۔ دور و نزدیک سے پکار کو یکساں طور پر سن کر اس پر جوابی کارروائی کرنے والا بھی صرف ایک اللہ ہی ہے۔ 20ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھ لیں، الحمدللہ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، خدائی صفات اللہ کو جچتی۔ کیوں؟ پہلی دلیل اس لیے کہ وہ تو اللہ ہے، یعنی سب سے پہلی دلیل للہ میں اللہ ہے۔ خدا اللہ، تمام وہ صفات جو اللہ کے اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی اللہ۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ ذات جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا ناممکن ہے، وہ ذات جس میں وہ تمام صفات جمع ہیں جو اللہ ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ پہلی دلیل ہوئی، رب العالمین دوسری دلیل ہوئی کہ تمام خدائی صفات صرف ایک اللہ میں کیوں پائی جاتی ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ عالمین کا پروردگار ہے۔ عالمین کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، عالم ہے، پروردگار وہی ہے۔ اور پروردگاری ربوبیت، جس کو جس ہر مرحلے میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس کو فراہم کر دینے کا نام ربوبیت ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، لا الہ الا اللہ۔ مرغی کا بچہ باہر آتا ہے، وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر دودھ پینے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ دانہ چگتا۔ انسان کا بچہ باہر آتا ہے، وہ ماں کے سینے سے چمٹ کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت اسے کس نے دی؟ یہی تو ربوبیت ہے۔ بلی بچہ جننے لگتی ہے اور محفوظ مقام تلاش کرتی ہے تاکہ اس کے بچے محفوظ رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت اسے کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ ربوبیت ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، وہ ایسا اللہ ہے جس پر رحمت ختم ہے، اس کی رحمت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں، فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ الرحیم، اور اس کی رحمت دائمی ہے۔ الرحمن، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ ٹھیک ہے، الرحیم، اس کی رحمت دائمی ہے۔ مالک یوم الدین، لیکن اس کی رحمت سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایک دن آئے گا، اس نے بدلہ دینا بھی ہے، بدلہ لینا بھی ہے۔ دنیا میں بدلہ بندہ بندے کو بدلہ نہیں دے سکتا، بندہ بندے سے بدلہ لے نہیں سکتا۔ ایک دن آئے گا جو بدلہ نہیں لے سکا اللہ اسے بدلہ دیں گے، اور جو بدلہ نہیں دے سکا اللہ اکبر، اللہ اس کی طرف سے بدلہ دے دیں گے۔ بدلہ لینا بھی اللہ کا کام، بدلہ دینا بھی اللہ کا کام۔ سزا جزا، مالک یوم الدین۔ اللہ، اسی سزا جزا کے لفظ سے ایک پورا قانون سامنے آ جاتا ہے۔ جب جزا سزا کس پر ہوتا ہے؟ جب کوئی حکم ہو تو حکم دینے والا بھی وہی، مطاع بھی وہی، اس کے لیے پھر مطیع ہوں گے، اطاعت گزار بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد،
یہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین تک یہ اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے. یعنی یہ ایک منظر ہے کہ خدا اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے اور نیچے بندہ بیٹھا ہوا ہے، خدا کی خدائی کا اعلان سن کر آگے سے اقرار کر رہا ہے. بس یہ منظر سامنے رکھیں تو قولوا شولو آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. قولوا الحمدللہ، قولوا ایاک نعبد. میں تو اس کا شدید مخالف ہوں، سیدھی سی بات ہے. یہ تفسیر کے مزاج سے میل نہیں کھاتی یہ بات، چاہے کسی بڑے سے بڑے نے بات کی ہو. خدا خود تعریف کا مستحق ہے اور وہ خود اپنی تعریف کرتا ہے. اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، پوری کائنات اس کی تعریف میں مصروف ہے، زبان حال سے، زبان قال سے. تو خدا اپنی تعریف کر رہا ہے، جواباً بندہ اس کی تعریف پر لبیک کہہ رہا ہے. ایاک نعبد، یا اللہ تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی اللہ ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہنے کے لیے آداب ہوتے ہیں. میراثی جب جاتے ہیں گاؤں کی چودھری کے دروازے پر، خیر ہوئے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. چودھری سمجھ جاتا ہے میراثی صاحب کچھ لینے آیا. ٹھیک ہے، یعنی صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے سے لینے سے پہلے کچھ آداب ہوتے ہیں. اللہ کے دربار میں بندہ جائے اور ڈائریکٹ کہ اللہ مجھے دے دے، یہ آداب کے خلاف ہے. اللہ کے سامنے پہلے آداب بجا لائے، پھر اللہ سے مانگے. ایاک نعبد آداب ہیں، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں. نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، حج تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجود تیرے لیے، صفا مروہ میں دوڑ تیرے لیے، کعبے کا طواف تیرے لیے، حج تیرے لیے، عمرہ تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، صدقات تیرے لیے، خیرات بھی تیرے نام پہ. یا اللہ ہماری ان عبادات کو ہم تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جھکتے ہم تیرے سامنے. یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم تیری ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد وسیلہ ہے ایاک نستعین کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یا اللہ تو نے اپنی خدائی کا اعلان کیا، ہم نے تیری خدائی کا اقرار کیا. یا اللہ اس اقرار پر اب ہمیں جما دے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس صراط مستقیم پہ جما دے. اور یہ صراط مستقیم وہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے. اس پر جما بھی دے، اس پر مزید ترقی بھی عطا فرما. کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا. انعام والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب شخصیات بتا رہے ہیں. کوئی میتھمیٹیکل فارمولے نہیں بتا رہے آپ کے سامنے، کوئی ضابطے نہیں بتا رہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو ہدایت مل جائے گی. بیچارہ ان پڑھ کیا کرے گا؟ شخصیات بتا دی. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ یا اللہ تعالیٰ. یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور ان پر مہر جباریت لگ گئی، اور جو گمراہ ہوئے ہیں جن پر ابھی مہر جباریت نہیں لگی. مغضوب علیہم ضالین میں بڑی تفصیل ہے، اس وقت موقع نہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سب سے اچھی لگتی ابھی تک. وہ کہتے ہیں مغضوب علیہم وہ ہیں جو کہیں کافر، اب ان پہ سٹیمپ بھی لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. اور ضالین وہ ہیں تو یہ کافر لیکن ابھی ان پر ختم اللہ علی قلوبہم کی سٹیمپ نہیں لگی. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ جو پورا سورۃ الفاتحہ ہے دراصل یہ مربوط ہے. الحمدللہ یہ دعویٰ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مرکزی مضمون ہے، دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اس دعویٰ پر لفظ اللہ دلیل ہے، رب العالمین دوسری دلیل ہے، الرحمن الرحیم تیسری دلیل ہے، مالک یوم الدین چوتھی دلیل ہے. دلیل کا نتیجہ بھی آتا ہے نا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دلیل کا نتیجہ ہے، دلیل کا ثمرہ کہتے ہیں. اب اسی نتیجے پر قائم رہنے کی اور اس میں ترقی کی اللہ سے دعا کی جا رہی، اہدنا الصراط المستقیم. تو سورہ فاتحہ کی یہ آیات آپس میں مربوط اس طرح ہو جاتی ہیں. خلیق الرحمن کو اجازت دی سورۃ البقرہ کی کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.